دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا ذکر کریں گے کہ ذوالجناح کہاں سے آیا تھا اور پھر کہاں چلا گیا۔ ذوالجناح وہ جانثار گھوڑا تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس گھوڑے نے کربلا کی عظیم جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالجناح کو چھوٹی عمر میں ہی اپنی رحالت میں کچھ عرصہ پہلے حارث نامی ایک عرب سے خرید کر لائے تھے۔ ذوالجناح جس کا اصل نام مرتجز تھا، مرتجز بچپن ہی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم عمری میں ہی وہ بہت عزیز تھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان دینے والے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ذوالجناح محبت و وفاداری کا ثبوت پیش کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اپنی بھی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ذوالجناح حضرت حسین کی تلوار اور دستار جو ذوالفقار علی کے نام سے جانی جاتی ہے، ذوالجناح اس کو لے کر خیمے کی طرف رواں ہوا اور خیمے کے پاس آ کر بی بی زینب کو امام حسین کے شہید ہونے کی خبر دی۔ امام کی شہادت کے بعد ذوالجناح خود بھی بہت زخمی حالت میں جان بحق ہو گیا تھا۔ کچھ روایت کے مطابق ذوالجناح غائب ہو گیا تھا۔ کربلا کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا اور شدید زخمی ہونے کے بعد بھی آخری دم تک حضرت حسین کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں کئی یزیدی فوج کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ذوالجناح ایسا ویسا گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے یہ لقب حاصل ہوا تھا۔ مورخین کے قریب اس کا اصل نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور قد و کھال کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذوالجناح کا لقب دیا تھا۔ کچھ اور مورخین کہتے ہیں مرتجز اور ذوالجناح دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن کچھ مورخین کے نزدیک یہ بات بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسامت کے لحاظ سے دوسرے گھوڑوں کے لحاظ سے بہت مختلف تھا۔ پیشانی پر اس کے ایک خوشنما اور چمکدار بھار تھا۔ مغربی دیو ملائی کے قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کہا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کی پیشانی پر ایک چمکدار بھار یا ایک سینگ ہوا کرتا تھا۔ ان کے پر بھی ہوتے تھے اور وہ طاقتِ پرواز بھی کرتے تھے۔ کچھ روایت کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد غائب ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے ملتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پر جس گھوڑے پر مکہ آیا جایا کرتے تھے، یہ اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو رسول اللہ اور اہل بیت کے لیے برات کی طرح بھیجا تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق ذوالجناح کوئی ایسا ویسا گھوڑا نہ تھا، بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم سے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا اور اپنا فرض پورا کرنے کے بعد 61 ہجری کو واپس چلا گیا۔ ذوالجناح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ذوالجناح کے حوالے سے مختلف روایت ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زمع اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمع کو طاقت کے ساتھ داخل حرم کیا اور پرورش کے لیے گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کیا، ضرور اس تحفے میں کچھ خاص بات ہوگی۔ سننے کو آتا ہے کہ یہ گھوڑا بہت منہ زور تھا۔ سکندریہ کے تمام راستے میں اس گھوڑے کو بہت بہادر انسانوں نے قابو میں رکھا، اور جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی اس گھوڑے کی منہ زوری اطاعت میں بدل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس گھوڑے کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور اس گھوڑے کی پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے چل پڑا جیسے برسوں سے منزل کی تلاش میں ہے۔ بھٹکنے والا مسافر منزل پا لینے کے بعد قرار میں آ جاتا ہے۔
ذوالجنا کا رنگ بے داغ موتی کی طرح سفید تھا، لہٰذا پتہ چلا ذوالجنا یہ حقیقت میں رسول اللہ کا ہے۔ اور اس ذوالجنا کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ اس کی پشت پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، اور بعد میں مولا علی، پھر امام حسن اور آخر میں امام حسین نے اس کی سواری کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسجد سے باہر آ کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد سے نکلے اور استقبل کی طرف پہنچے تو دیکھتے ہیں ذوالجنا کے قریب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور گھوڑے کے چہرے اور گردن پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ذوالجنا بار بار اپنے سر کو امام حسین کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ امام حسین اس کو پیار کرتے ہیں۔ کافی دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مناظر دیکھتے رہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کے قریب آئے اور کہا، حسین کیا یہ گھوڑا تم کو اچھا لگتا ہے؟ کہا، ہاں نانا، یہ گھوڑا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور مجھے بھی یہ بہت پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو آج سے یہ تمہارا ہوا، یہ تمہارے نام ہو گیا۔ اس وقت سے جب امام حسین نے ذوالجنا کی سواری کرنی چاہی، اس کے قریب آتے تو ذوالجنا جلدی سے بیٹھ جاتا۔ جب پوری طرح سے وہ بیٹھ جاتا تو امام حسین اس پر بیٹھ جاتے اور بہت آہستہ آہستہ سے وہ اٹھتا کہ کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ڈگمگا نہ جائے، اور جب امام حسین اترنا چاہتے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا کہ کہیں اٹھنے میں زحمت نہ ہو۔ جب 10 محرم کو امام نے رات کربلا پر سجدے کے لیے سر جھکایا تو ذوالجنا نے پروانے کی طرح شمع امامت کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہر آگے بڑھنے والے کا راستہ کاٹا، کسی کو ضرب لگائی، کسی کو دلتی کے مزے سے آشنا کیا۔ اگر کوئی بہت قریب آ جاتا تو دانتوں سے اس کو سبق سکھاتا۔ اس دوران اس کے جسم پر تیر لگتے رہے، سنگ بھاری ہوتی رہی، مگر یہ اپنے جسم پر تیر کھاتا رہا۔ اور پھر یوں ہوا شہزادی سکینہ محبت پدر میں بے قرار ہو کر بابا کے پاس آ گئی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجنا کو حکم دیا، جنگ بند کر دے اور شہزادی سکینہ کو خیمے تک چھوڑ کر آ۔ یہاں پر یہ روایت بھی کہی جاتی ہے، جب امام نے سجدہ شکر ادا کیا، جب امام نے غائب سے سورہ فجر کی آخری آواز سنی تو ذوالجنا کو کہا کہ جنگ کو چھوڑ دے، کیونکہ اب رب نے اپنے سے راضی نفس کو راضی ہو کر بلا بھیجا ہے۔ ذوالجنا آگے بڑھا اور امام کے بہتے ہوئے خون سے پیشانی کو رنگین کیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا خیمے میں آیا اور کربلا کی شیر دل خاتون کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنا دی۔ یہ خبر سنتے ہی مستورات نے ذوالجنا کے گرد گھیرا بنا کر رونا شروع کر دیا۔ اکثر روایت کے مطابق ذوالجنا اس گھیرے کے درمیان سے ہی غائب ہو گیا۔ بعض روایت کے مطابق ذوالجنا مستورات کے گھیرے سے نکل کر نہر القمہ کی جانب گیا، جہاں حضرت عباس کا لاشا تھا، اور خود کو نہر القمہ کے پانی میں اتار کر ذوالجنا غائب ہو گیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ذوالجنا خیمہ گاہ سے واپس مقتل میں آیا، جہاں جنگ کرتے کرتے شہید یا غائب ہو گیا۔ غرض کے حاصل کلام بات یہ ہے کہ یہ ذوالجنا حکم رب سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص خلق ہوا تھا، اور فرض پورا ہونے کے بعد حکم رب سے ہی اس دنیا سے اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجنا کا ذکر کیا کہ یہ کہاں سے آیا تھا اور پھر واپس کہاں چلا گیا۔ اس حوالے سے مختلف روایت ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو رب ذوالجنا سے دعا ہے کہ رب ذوالجنا ہمیں معاف فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اچھی اور تاریخی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سیم ورلڈ ہسٹری کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔